رات گئے جب کالکا کی آنکھ کھلی تب اسے یاد آیا کہ اس کا مالک شہر گیا تھا۔ چنانچہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ونود واپس آیا یا نہیں وہ اپنی کوٹری سے باہر نکلا، اور پھر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی حد و انتہا نہیں رہی کہ ونود برآمدے کے فرش پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ کالکا گھبرا کر شانتا کے کمرے کی طرف بھاگا تاکہ اس کو جگا کر ونود کی بے ہوشی کی اطلاع دے، لیکن جب اس نے شانتا کو بھی اپنے پلنگ پر بے ہوش پایا تو وہ پریشان ہو کر بے تحاشا چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر دوسرے نوکر بھی جاگ کر پہنچ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شانتا اور ونود بے ہوش کیوں ہوئے تھے۔ 15 منٹ کی کوششوں کے بعد بہرحال ونود کو ہوش آ گیا۔ پہلے ہوش شانتا کو آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، اور جب اسے مانوس چہرے نظر آئے تو اس نے بڑی مردہ سی آواز میں کالکا سے پوچھا، تمہارے مالک کیا اب تک نہیں آئے؟ آ گئے مالکن، کالکا نے روحان سی آواز میں جواب دیا۔ کہاں ہے وہ؟ شانتا نے دوسرا سوال کیا۔ برابر کے کمرے میں، کالکا نے جواب دیا۔ آپ کی طرح وہ بھی بے ہوش پڑے تھے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، ابھی وہ بھی ہوش میں آ جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد کالکا نے شانتا سے پوچھا، آپ دونوں کو کیا ہو گیا تھا مالکن؟ کچھ نہیں، شانتا نے کالکا سے اصل بات نہ بتانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے کالکا سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ کالکا کا سہارا لے کر اٹھی اور اس کمرے تک گئی جہاں ونود بے ہوش پڑا تھا۔ اس وقت شانتا کا چہرہ غم اور خوف کی وجہ سے اتنا سفید نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ایک ہی رات میں وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ دونوں کی بے ہوشی کی خبر نہ اس کے ذہنی خوف اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اب بھی جب وہ رات کے منظر کے بارے میں سوچنے لگتی، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ خوف زدہ ہرنی کی طرح گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگتی۔ لیکن اس کا یہ خوف کم ہو گیا جب اس نے ونود کو ہوش میں دیکھا۔ ونود ادھ کھلی آنکھوں کے ساتھ مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شانتا کی آواز سن کر اس نے اپنی پوری آنکھیں کھولیں اور بڑی نیم مردہ آواز میں کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں شانتا۔ لیکن آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ شانتا نے بڑی آہستہ آواز میں پوچھا۔ تم جانتی ہو شانتا کہ تمہارے سوال کا جواب کیا ہے، پھر بھی پوچھ رہی ہو؟ ونود نے شانتا کو انگریزی میں جواب دیا تاکہ دوسرے نوکروں کو بے ہوشی کا اصل سبب نہ معلوم ہو سکے۔ اس نے مزید کہا، بہرحال میں نوکروں کے جانے کے بعد تمہاری آپ بیتی سنوں گا اور اپنی کہانی بھی سناؤں گا۔ اس وقت ہماری خاموشی ہی مناسب ہے، کیونکہ اگر نوکروں کو ہماری بے ہوشی کی اصل وجہ معلوم ہوئی تو وہ ہمیں اطلاع دیے بغیر حویلی سے بھاگ جائیں گے۔ 15 منٹ کے بعد جب کالکا اور دوسرے نوکروں نے یہ دیکھا کہ شانتا اور ونود کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے تو وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ صرف کالکا موجود رہا، لیکن ونود نے اس کو بھی جانے کے لیے کہہ دیا۔ اب وہ جلد از جلد تنہائی چاہتا تھا تاکہ شانتا کی کہانی سن سکے اور اپنی سنا سکے۔ انسان کی عجیب فطرت ہے، دوسروں کا غم سن کر خود اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور اپنا غم دوسروں کو سنانے کے بعد بھی وہ ایسا ہی محسوس کرنے لگتا ہے جیسے اس کے غم میں بھی کمی آ گئی ہے۔ کالکا کے جانے کے فوراً بعد ہی ونود نے شانتا سے پوچھا، ہاں اب بتاؤ کہ تم کیوں بے ہوش ہوئی تھی؟ تم نے کیا دیکھا تھا؟ میں تمہارے انتظار میں ایک ناول پڑھ رہی تھی کہ تھک کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند منٹ بعد گھڑی نے 12 گھنٹے بجائے۔ میں نے آنکھیں بند کیے سوچا کہ آخر تمہیں شہر سے آتے ہوئے اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اسی طرح 5 منٹ گزر گئے۔ اچانک میں نے محسوس کیا جیسے کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور پھر ونود یہ دیکھ کر میری آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی کہ میرے پلنگ کے بالکل قریب ایک عورت میری طرف دیکھ رہی ہے۔ پہلی ہی نظر میں پہچان چکی تھی کہ یہ عورت وہی ہے جس کا بت پرانے کنویں سے نکلا تھا اور آج تم نے حویلی کے سامنے حوض میں نصب کرا دیا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد شانتا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔
اس نے بڑی خوف زدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر کہا، ونود، اس عورت کو اپنے بالکل قریب دیکھ کر میں نے چیخنا چاہا لیکن چیخ نہ سکی۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا لیکن میرا جسم جیسے شل ہو گیا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں آواز نکالے بغیر بے ہوش ہو گئی۔ یہ عورت کیسا لباس پہنتی تھی؟ ونود نے پوچھا۔ وہی لباس جو بدھ کے جسم پر موجود ہے، شانتا نے بڑی مردہ آواز میں جواب دیا۔ کیا؟ ہاں، بالکل خاموش کھڑی تھی، شانتا نے جواب دیا۔ کیا اس کی پلکیں جھپک رہی تھی؟ ونود نے نیا سوال کیا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ بھوتوں اور چڑیلوں کی پلکیں زندہ انسانوں کی طرح نہیں جھپکتی ہیں اور بالکل ساکت و جامد رہتی ہیں۔ یہ میں نے غور نہیں کیا کہ اس کی پلکیں جھپک رہی تھیں یا نہیں، البتہ میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں خلاف معمول بہت زیادہ چمک تھی۔ اس نے تم سے کوئی بات کی؟ ونود نے پوچھا۔ نہیں، بس وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ شانتا کہ کیا تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا؟ ونود نے شانتا کو تسلی دیتے اور اس کا خوف دور کرنے کے لیے پوچھا۔ نہیں ونود، شانتا نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میرے قریب بالکل وہی عورت کھڑی تھی جس کا سنکی بت کنویں سے نکلا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا بھی تھا؟ ونود نے پوچھا۔ ہاں دیکھا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے پیر ہی دیکھ کر بے ہوش ہوئی تھی۔ کیا اس کے پیر چڑیلوں کی طرح مڑے ہوئے تھے؟ ونود نے سوال کیا۔ نہیں ونود، اس کے پیر زندہ انسانوں کے پیر تھے، لیکن وہ بالکل گیلے تھے، بالکل اس طرح جیسے وہ پانی میں چل کر میرے کمرے تک آئی ہو۔ ونود نے اس کے بعد شانتا سے اور کوئی سوال نہیں کیا۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت نظروں سے شانتا کی طرف دیکھتا اور پھر اس نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو شانتا، وہ واقعی پانی میں چل کر تمہارے پاس آئی تھی۔ ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد اس نے مزید کہا، میں نے اس عورت کے گیلے قدموں کے نشانات دیکھے تھے۔ لیکن تم برآمدے میں بے ہوش کیسے پائے گئے؟ شانتا نے پوچھا۔ تم رات کو کس وقت واپس آئے تھے؟ کالکا کہتا تھا کہ اس نے رات کو 3 بجے تم کو برآمدے میں بے ہوش پایا تھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھ لیا تھا شانتا۔ ونود نے اب شانتا سے جھوٹ بولنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اس نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس علاقہ کی کوئی چور عورت ہے جو حویلی میں چوری کرنے آئی تھی اور مجھے دیکھ کر بھاگ گئی۔ لیکن ونود، شانتا نے کہا کہ اس کی شکل اور اس کا لباس پرانے کنویں کے بت سے ہو بہو ملتا جلتا تھا، اور پھر اس کے پیر بھی گیلے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا یہ بت ہے اس نے دوبارہ جنم لیا ہو اور اسی لیے اس کی شکل بت سے بالکل مشابہ رکھتی ہو۔ ونود نے اپنا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے فلسفہ یعنی تناسا کا سہارا لیا۔ اور اب یہ ثابت کرو کہ اس کے پیر کیوں گیلے تھے؟ شانتا نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ حوض میں نصب شدہ خود اپنا بت دیکھ کر حیران ہوئی اور اس نے پانی میں اتر کر اس بت کو غور سے دیکھا ہو۔ ونود نے دوسرا جھوٹ بولا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم کیوں بے ہوش ہوئے تھے؟ شانتا اب اصل مطلب کی طرف آئی۔ سچی بات تو یہ ہے شانتا کہ میں حویلی میں ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، جیسے تم ڈر گئی تھی، ونود نے جواب دیا۔ ونود نے سوچا اور ٹھیک ہی سوچا کہ اگر وہ شانتا سے یہ کہہ دے کہ اس نے حویلی میں داخل ہوتے ہی بت کا چبوترا خالی پایا تھا اور جب وہ دوبارہ اس کے کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں آیا اس نے حسب معمول بت کو اپنی جگہ موجود پایا تھا، تو شانتا نہ صرف یہ کہ انتہائی خوف زدہ ہو جائے گی بلکہ اسی لمحے حویلی چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس نے شانتا کو تسلی دینے کے لیے اور اس کے ذہنی خدشات کو دور کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ اس حادثے کے بعد دونوں میاں بیوی ساری رات جاگتے رہے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بت کے سوال پر غور کر رہے تھے، لیکن دونوں کا انداز فکر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ ونود سوچ رہا تھا کہ بت زندہ کیسے ہو گیا، اور شانتا سوچ رہی تھی کہ یہ اجنبی عورت کون ہو سکتی ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ فکر مند تھے، دونوں خوف زدہ تھے اور دونوں کو بڑی بے چینی سے آنے والی صبح کا انتظار تھا۔ صبح ہوتے ہی ونود نے سب سے پہلے آ کر بت والے حوض کا معائنہ کیا اور ایک مرتبہ پھر خود کو یہ یقین دلانا چاہا کہ اس نے رات جو کچھ دیکھا وہ اس کا وہم تھا۔ بت حسب معمول چبوترے پر نصب تھا اور حوض کے چاروں طرف کسی قسم کا کوئی نیا نشان نہیں تھا۔
ونود دیر تک کھڑا اس خوبصورت عورت کے بت کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ رات کی بات کا یقین کرے یا نہ کرے۔ ونود ایک لمحے کے لیے بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ رات کو اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوگا۔ اس نے اپنی بیدار اور زندہ آنکھوں سے بت کا چبوترا خالی دیکھا تھا۔ ہوش کے آگے برآمدے میں گیلے قدموں کے نشانات دیکھے تھے۔ پھر وہ یہ کیسے مان لیتا کہ رات کو اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی نظروں کا فریب تھا؟ ونود نے سوچا کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لے کہ رات کو اس کی نظروں نے دھوکہ کھایا تھا، تو پھر کیا شانتا کی نظروں نے بھی دھوکہ کھایا تھا؟ کیا وہ بھی خواب دیکھ رہی تھی؟ لیکن یہ بالکل ناممکن تھا کہ شانتا نے خواب دیکھا ہو، اس لیے کہ خود اس نے اپنی آنکھوں سے شانتا کی مسحری کے قریب گیلے قدموں کے نشانات دیکھے تھے۔ ونود بت کی طرف دیکھتا رہا اور اس کا ذہن مختلف خیالات کی آمہ جگہ بنا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اگات پور میں اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا جس سے وہ کوئی مدد یا مشورہ لیتا۔ اچانک اس کا ذہن پروفیسر تارک ناتھ کی طرف گیا، جس سے اس نے بت کی تاریخ معلوم کرنے میں مدد لی تھی۔ اس نے شانتا سے آ کر کہا کہ وہ 4 گھنٹے کے لیے شہر جا رہا ہے اور دوپہر تک واپس آ جائے گا۔ شانتا چونکہ ونود کے جھوٹ کی وجہ سے بالکل خوفزدہ نہیں تھی، اس لیے اس نے بھی ونود کو نہیں روکا۔ ونود نے چلتے چلتے شانتا سے یہ بھی کہا، تم رات والی عورت کی بات کا بالکل بھی نوکروں سے ذکر مت کرنا اور اسے دل سے بھی مت لگانا۔ کیوں نہ بتاؤں؟ شانتا نے پوچھا۔ تم نہیں جانتی، یہ چھوٹی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیں گے اور اس طرح میں اس چور عورت کو تلاش بھی نہیں کر پاؤں گا۔ تو کیا تم شہر اس عورت کے چکر میں جا رہے ہو؟ شانتا نے پوچھا۔ ہاں، ونود نے ایک اور جھوٹ بولا، میں پولیس کو اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ خیر، پھر میں اپنی زبان بند رکھوں گی، شانتا نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ونود شہر پہنچا تو اتفاق سے پروفیسر تارک ناتھ اپنی کوٹھی پہ ہی مل گئے۔ اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں گئے تھے۔ ونود کو دیکھتے ہی مسکرائے اور انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ اسی بت کے سلسلے میں آج بھی آئے ہیں۔ جی ہاں، ونود نے بڑی ہلکی آواز میں جواب دیا۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں پرانے بت کے سلسلے میں ہی آپ سے ملنے آیا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ پروفیسر نے بدستور اپنی مسکراہٹ باقی رکھی۔ ہاں پروفیسر صاحب، ونود نے جواب دیا، اور میری یہ پریشانی اتنی عجیب و غریب ہے کہ آپ شاید میری بات کا یقین نہ کریں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کوئی بات کہیں اور میں اس پر یقین نہ کروں۔ پروفیسر تارک ناتھ نے اب اپنی مسکراہٹ ختم کر دی۔ ونود نے چند منٹ کے اندر پروفیسر کو رات کی پوری داستان سنا دی اور پھر کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ میری نظروں نے فریب کھایا اور نہ میں کسی وہم میں مبتلا ہوں۔ میں اپنے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھوت پریت پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ ونود کی داستان سننے کے بعد پروفیسر چند لمحات تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور پھر اس نے کہا کہ آپ نے یقیناً ایک ناقابل یقین داستان سنائی ہے، لیکن میں بہرحال اس پر یقین کر رہا ہوں کیونکہ میں ماضی کی ایسی کئی کہانیوں سے واقف ہوں جب روح دوبارہ اس دنیا میں واپس آئی اور اس نے اس دنیا کی سیرت کی۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے کس قسم کی مدد لینا چاہتے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بت کے بارے میں ایک مرتبہ پھر تحقیقات کریں کہ اس بت کی کہانی کیا ہے، یہ بت کس کا ہے، یہ بت کنویں میں کیوں پڑا تھا؟ ونود نے کہا۔ میں کوشش کروں گا۔ نہیں پروفیسر صاحب، ونود نے کہا، آپ آج ہی سے یہ کام شروع کر دیجئے۔ اس کام پر آپ میری طرف سے دل کھول کر روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ہر قیمت پر اس بت کا راز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہرحال ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اس بت کے بارے میں جو کچھ بھی معلومات ہوں وہ جلد از جلد فراہم کر کے آپ تک پہنچا دوں۔ ونود اور پروفیسر تارک ناتھ دیر تک روح کے مسئلہ پر گفتگو کرتے رہے۔ پروفیسر تارک ناتھ نے اپنی گفتگو کے دوران اگات پور کے بارے میں کچھ نئی باتیں بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا، اگات پور کے حکمران راجپوت صرف بہادر ہی نہیں، غیور بھی تھے۔ ان کے یہاں بیوہ عورتوں کی سنی ہو جاتی تھی
اور رواج تھا کہ یہ کبھی غیر خاندان میں اپنے لڑکے کی شادی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی لڑکی کی۔ میں نے بہت تحقیقات کی لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ حکمران خاندان اگات پور چھوڑنے کے بعد کہاں چلا گیا تھا اور راجہ کی نسل آج کل کس علاقہ میں آباد ہے۔ پروفیسر طارق ناتھ نے یہ بھی کہا، آپ بھوت پریت اور ارواح خبیثہ پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میرا یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی بعض روحیں اس دنیا میں موجود رہتی ہیں۔ ان میں سے بعض نیک ہوتی ہیں اور بعض بد، بعض انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور بعض فائدہ پہنچاتی ہیں، اور بعض روحیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہ تو فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ نقصان۔ حویلی کے بت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ عورت کی روح نیک ہے یا بد، لیکن یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس عورت کی روح آپ کی بیوی شانتا کے کمرے میں کیوں داخل ہوئی، اور اگر داخل ہو بھی گئی تھی تو اس کے پلنگ کے قریب کھڑی ہو کر شانتا کی شکل کو کیوں غور سے دیکھ رہی تھی؟ ہاں، ونود نے کہا، خود یہی سوال میرے ذہن میں بھی کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ جواب میں پروفیسر نے کہا، آپ نے عورت کے وجود کے بارے میں شانتا سے جھوٹ بول کر بہت ہی اچھا کیا، ورنہ وہ نہ صرف پریشان ہوتی بلکہ شاید وہ اس حویلی میں ایک لمحہ کو بھی نہ رکتی۔ ونود پروفیسر سے باتیں کر کے اگات پور واپس آیا تو شانتا حسب معمول مالیوں سے باغ میں کام لے رہی تھی۔ رات کے حادثے کا اس کے چہرے پر کوئی رد عمل باقی نہیں رہا تھا۔ ونود کو دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی اور اس نے پوچھا، تم نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی؟ ہاں شانتا، ونود نے جھوٹی مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر بکھیرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم نے اس عورت کا حلیہ کیا لکھوایا ہے؟ شانتا نے پوچھا۔ وہی حلیہ جو اس بت کا ہے، ونود نے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر موضوع بدلنے کے لیے شانتا سے کہا، کھانا تیار ہے یا نہیں؟ بالکل تیار ہے، شانتا بولی، تم چل کر ہاتھ منہ دھو، میں ابھی میز پر کھانا لگواتی ہوں۔ شانتا یہ جواب دے کر حویلی کے رسوئی گھر کی طرف چلی گئی، لیکن ونود حویلی میں داخل نہیں ہوا۔ وہ چلتے چلتے حوض کے قریب رک کر بت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ بت کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے ونود نے اچانک محسوس کیا جیسے بت کی نگاہیں زندہ ہو گئی ہیں اور ساکت آنکھوں میں زندگی کی چمک پیدا ہو گئی ہے۔ چند لمحات بعد اس نے بت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی پھیلتے دیکھی، اور پھر قریب تھا کہ وہ ونود کے حلق سے ایک چیخ سی نکل جاتی کہ کالکا وہاں آ گیا۔ ونود نے جب دوبارہ بت کی طرف دیکھا تو بت بدستور ساکت و جامد تھا، نہ بت کی آنکھوں میں چمک تھی، نہ لبوں پر مسکراہٹ تھی اور نہ چہرے پر کوئی سرخی تھی۔ وہ اپنے وہم پر دل ہی دل میں ہنسا اور کالکا سے باتیں کرتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی شانتا رسوئی گھر سے نہیں آئی تھی، لیکن ونود کھانے کی میز پر بیٹھ چکا تھا۔ اپنے مالک کو فرصت میں دیکھ کر کالکا نے کہا، آج میں دیہات کے بازار گیا تھا، وہاں میں نے وید جی سے آپ کی رات والی بے ہوشی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک بالکل نئی بات بتائی۔ یہ وید جی کون ہیں؟ پہلے تو تم نے کبھی ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ گاؤں کے بڑے پرانے لوگوں میں سے ایک ہیں مالک، کالکا نے جواب دیا۔ وید جی کبھی اپنے مکان سے باہر نہیں نکلتے اور نہ ہی کسی مریض کے علاج کی فیس لیتے ہیں۔ انہوں نے تم سے کیا کہا ہے؟ ونود نے بڑی گھبراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ انہوں نے یہ کہا مالک کہ یہ حویلی جس میں ہم رہتے ہیں بڑی منحوس ہے۔ کالکا نے بڑے پراسرار انداز میں کہا، کیونکہ یہاں رہنے والا کوئی ابھی 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہا ہے۔ زمیندار کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی حویلی چھوڑ دی۔ کیا مطلب؟ وید جی نے مجھے بتایا کہ یہاں رہنے والوں کی جو بہو ہے وہ 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتی، اور جب زمیندار کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے اپنی بیوی اور بہو کو یہاں سے بھیجا، اس کے بعد اپنی بیٹی اور پوری فیملی کو لے کر چلے گئے۔ آرام سے بتاؤ کالکا، تم اٹک کیوں رہے ہو اور ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے ہو؟ کبھی کچھ بولتے ہو، کبھی کچھ بولتے ہو۔ ہاں مالک، میں بتاتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا وید جی نے کسی ایسی بہو کی مثال دی جو اس حویلی میں مری ہو؟ ونود نے اب ایک اور سوال کیا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ اگات پور کے ایک زمیندار کی بہو ایک رات اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ چند برسوں کے بعد جنہوں نے
اپنے دوسرے بیٹے کی شادی کی اور بہو حویلی آئی تو یہ بہو بھی چند ماہ بعد اپنے کمرے میں مردہ ملی۔ چنانچہ اس نے اس کے بعد پنڈتوں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے کوئی بہو اس حویلی میں نہیں رکھی جائے گی۔ چنانچہ حویلی کی بہوؤں کے لیے گاؤں میں ایک بڑا مکان بنوا دیا گیا۔ کیا تمہارے وید جی نے اس کا سبب بھی بتایا کہ زمیندار کے لڑکوں کی بیویوں کے مرنے کا سبب کیا تھا؟ نہیں بتایا، کالکا نے جواب دیا۔ بس انہوں نے اتنا کہا کہ یہ حویلی منحوس ہے، سب بکواس، ونود نے کہا۔ تم جا کر شانتا سے کہو کہ وہ جلد کھانا بھجوائے، مجھے سخت بھوک لگی ہے، ونود نے کالکا سے کہا تو وہ کہنے چلا گیا۔ وید جی نے صرف بکواس کی ہے، لیکن جیسے اس کا دل کہنے لگا کہ گاؤں کا یہ وید اس حویلی کے بارے میں کوئی اہم بات ضرور جانتا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد گاؤں جا کر اس وید سے ضرور ملاقات کرے گا۔ کھانے کے دوران شانتا اور ونود نے بت کے مسئلے پر کوئی بات نہیں کی کیونکہ کالکا موجود تھا، اور ونود شانتا کو منع کر چکا تھا کہ وہ نوکروں کی موجودگی میں اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کرے۔ کھانا کھا کر ونود نے شانتا سے کہا، میں ذرا گاؤں جا رہا ہوں، کیا اسی سلسلے میں؟ شانتا نے رازداری کے خیال سے آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ونود نے مختصر سا جواب دیا، اور میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ حویلی سے گاؤں کی آبادی زیادہ دور نہیں تھی۔ ونود جلد ہی وہاں پہنچ گیا۔ وید جی کے مکان تلاش کرنے میں بھی اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ وید جی نے جب یہ سنا کہ حویلی کا نیا مالک ان سے ملنے آیا ہے تو وہ فوراً باہر چلے آئے۔ ونود نے ان سے کہا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وید جی نے بیٹھک کھلوا کر ونود کو بڑے احترام سے بٹھایا اور پھر اس سے کہا، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ ونود نے کہا، آج آپ نے میرے نوکر سے کہا تھا کہ میری حویلی منحوس ہے۔ جی ہاں، وید نے جواب دیا، اور آپ کے نوکر نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ کل رات آپ برآمدہ میں بے ہوش پائے گئے تھے اور آپ کی بیوی اپنے کمرے میں۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، لیکن ہم دونوں کی بے ہوشی کا حویلی کے منحوس ہونے سے کیا تعلق ہے؟ ونود نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا، بہت بڑا تعلق ہے، وید جی نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور یہ تعلق اتنا اہم ہے کہ آپ نے اپنی بے ہوشی کا اصل سبب اپنے نوکروں سے چھپایا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، ونود نے کہا۔ نہیں ونود بابو، وید نے بڑی شفقت سے کہا، ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہیے۔ آپ نے اپنے نوکروں سے صحیح بات نہیں بتائی، یہ تو اچھا کیا، لیکن آپ نے مجھ سے بھی یہ بات پوشیدہ رکھی، تو آپ خود سوچیے کہ کیا میں حویلی کے منحوس ہونے کے بارے میں آپ کو پکا ثبوت دے سکوں گا؟ بوڑھے وید نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی تھی کہ ونود اب اس سے کوئی بات نہیں چھپا سکا۔ اس نے بڑی تفصیل سے وید کو ساری داستان کہانی سننے کے بعد وید جی نے کہا، آپ کی کہانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ میرے پتا جی بھی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اس حویلی میں کوئی بے چین روح موجود ہے جو شاید کسی عورت کی ہے، لیکن آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ونود نے پوچھا۔ میں آپ کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں، بشرطِ طریقہ یہ کہ آپ اس پر عمل کریں، وید جی نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ اگر آپ کا مشورہ قابل قبول ہوا تو میں اسے ضرور مان لوں گا، ونود نے جواب دیا۔ اب اس کے لہجے میں ایک مایوسی سی آ گئی تھی۔ آپ عورت کے بت کو دوبارہ کنویں میں پھینک دیں، وید جی نے بڑی آہستہ آواز میں کہا۔ اس نے مزید کہا، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں ماضی میں بھی جب اس عورت کی روح کو حویلی میں دیکھا تو پریشان ہی دیکھا۔ بہت سارے لوگوں نے آ کے مجھے یہ حال بتایا، اور انہوں نے اپنے وقت کے پنڈتوں اور گیانوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس بت کو کنویں میں پھینک دیا، اور اسی طرح انہوں نے بت کی مصیبت سے نجات حاصل کی۔ لیکن وید جی، ونود نے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بت کو کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے تو عورت کی روح کی سرگرمیاں کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ میرے پاس آپ کے اس سوال کا جواب نہیں ہے، وید نے جواب دیا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ حویلی منحوس ہے۔ پرانے راجاؤں کی بنوائی ہوئی یہ حویلی یقیناً آسیب زدہ ہے، اس لیے یا تو آپ اسے خالی کر دیجئے یا اس بت کو کنویں میں پھینک دیجئے۔ وید جی نے اس کے بعد ونود کی روحوں کو اور کئی قصے سنائے۔ اس نے اپنے بارے میں بھی سب کچھ ونود کو بتایا، اور اس نے کہا، میں خاندانی وید ہوں،
میرے باپ دادا سب بھی وید تھے اور پرانے زمیندار کے خاندانی ملازم تھے۔ جتنا میں آگات پورے کے بارے میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا ہوگا، وید جی نے کہا۔ وید نے چلتے چلتے ونود کو روکا۔ اب ونود نے سوال کیا، مان لیجئے کہ میں حویلی خالی کروں، اچھا چلے یہ مان لیجئے کہ میں نہ حویلی خالی کروں اور نہ بت کو کنویں میں پھینکوں، تو تب تو بھگوان ہی آپ کا مالک ہے، وید نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آپ کو آنے والے حادثات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ ونود اس کے بعد وہاں سے چلا آیا۔